ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی. آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی، اس کو قائم کر کے دکھایا ہے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا بدترین. معافی چاہتا ہوں امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم. کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم. 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں. دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے. فیس دی فیکٹس. اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی. یہ ہے امت مسلمہ کا حال. اب سعودی عرب ذرا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب آگے بڑھ رہا ہے. اب مخلوط تعلیم کی یونیورسٹی وہاں قائم کر دی گئی ہے. شاہ عبداللہ صاحب جو ہے بش سے NOC لے کر آئے ہیں تو اسے بادشاہ مانا گیا ہے. امریکہ کے غلام بکے ہوئے، سولڈ. اور وہی کیا سب سارے کے سارے ہمارا وہ شخص خبیث جو ہمیں اس جنگ میں امریکہ کا جو ہے اعلی کار بنا کر دفع ہو گیا یہاں سے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں ساری بدامنی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جنگ تو امریکہ کی ہے. آج ہمیں بابر کرا دیا گیا ہماری جنگ ہے. یہ امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ہماری جنگ کیسے ہے بھائی؟ یہ جنگ 2001 میں شروع ہوئی تھی. سب سے پہلے حملہ افغانستان میں کیا گیا تھا. ہم سے مدد مانگی تھی کہ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارے دشمن ہو. تو جنگ ان کی تھی کہ ہماری تھی؟ ہماری جنگ ہوتی تو ہم مدد مانگتے اسی سے. نہ کوئی جرم ثابت تھا اسامہ کا، نہ کوئی جرم ثابت تھا طالبان کا. جرم ایک ہی ہوا تھا کہ کچھ شریعت محمدی نمایاں ہو رہی تھی، اس کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا. 90% عراق کے اندر امن قائم ہو گیا. یہ بات کہی اقبال نے 1936 میں. ان کی آخری نظموں میں سے ہے ابلیس کی وجہ سے شورا. اس میں ابلیس کہتا ہے کہ نہ مجھے جمہوریت سے کوئی ڈر ہے، میرا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، وہی شیطانی نظام ہے. یہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. نہ اشتراکیت سے مجھے کوئی ڈر ہے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد؟ یہ پریشان روزگار آشفتہ بغض آشفتہ ہوں ہے. اگر کوئی ڈر خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. اس کے انگارے اوپر سے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے، نظر نہیں آ رہا، اندر آگ دہک رہی ہے. ان کے دلوں کے اندر آگ دہک رہی ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. وہ شر پیغمبر ابھر کر افغانستان میں سامنے آ رہا ہے. بلینز آف ڈالرز جو ہے امریکہ دیتا ہے. افغانستان میں افیون کی کاشت بند نہیں ہوتی، اور ملا عمر کا ایک حکم اور کاشت زیرو ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے. یہ نظام اگر ظاہر ہو گیا دنیا پر، اگر یہ ابھی کلی ہے، کھل گئی، پھول بن گئی تو کیا ہوگا؟ یہ شیطنت ختم ہو جائے گی. اس لیے تہس نہس کیا افغانستان. وہ جنگ ہے. اب وہاں سے جو لوگ بھاگ کر آ گئے تھے ہماری قبائلی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ خود امریکہ لے کر آیا تھا انہیں.
جب روسیا کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو جہاد 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 کا غلغلہ بلند کر کے یہ اسامہ ابن لادن خود امریکہ کا ایجنٹ تھا اس وقت، عمر عبد الرحمان امریکہ کا ایجنٹ تھا، ایک اور ایجنٹ کس کام کے لیے تھے؟ عبداللہ اعظم، یعنی وہ لے کر آ رہے تھے مسلمانوں کو، مجاہدین کو، وہ خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ یہاں اسلام آئے گا، اس جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، آؤ آؤ آؤ۔ امریکہ نے اپنا کام نکلوایا، اپنے دشمن کا تہس نہس کرایا، پھر بھاگ گیا، اور اب ان کے خلاف اور ہمارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر لوگ دیے ہیں، پیسے کمائے ہیں، ارب ڈالر لیے ہیں، ایک ایک کے سر کی قیمت کہاں گئی؟ وہ جو آئی تھی کہاں گئی؟ وہ واپس امریکی بینکوں میں پہنچ چکی ہوئی۔ یہ طوفان ہے اس وقت جو ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ جو میں نے کیا بات کہی ہے نوٹ کر لیجئے، ہم بحیثیت مجموعی اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد، جب تک انگریز تھا ہم کہتے تھے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں کی تھی، کہیں ہسپانویوں کی تھی، کہیں اطالویوں کی تھی، کیا کریں؟ جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا، کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا، کسی نے رخ کیا ماسکو کی طرف، جمال عبد الناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد، ان کا کدھر تھا قبلہ؟ ماسکو، اور یا باقی سب کا واشنگٹن۔ ہم مجرم ہیں۔ اب ان مجرموں میں بھی ایک ذرا تجزیہ کرنا پڑے گا، کون زیادہ بڑا مجرم ہے۔ یہ جو ہماری کوئی 150 ارب 150 کروڑ 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کا تجزیہ کر لیجئے، 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں۔ یہ امیین جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہو، انی لرسول اللہ علیکم خاصۃً۔ ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی ہاشمی تھے کہ نہیں تھے، قرشی تھے کہ نہیں تھے۔ اور نمبر 2، ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام؟ عربی سیکھیں، گرامر سیکھیں، گردانے رٹیں، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن پڑھیں نا۔ ان کی تو مادری زبان میں ہے، پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ باقی جو 120 کروڑ ہے ان میں نمبر 2 ٹاپ کا مجرم مسلمانوں نے پاکستان میں۔ وائی تم نے ایک ملک کی تقسیم کرائی، ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی مت دے دے، اے اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، علیحدہ ملک دے دے، اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کے نمونہ دکھائیں گے دنیا کو۔ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی، آزاد مسلمان ریاست۔ وہ تو 17 سال کے بعد ہو گئی، 37 کا خطبہ تھا، 47 میں قائم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم، شہنشاہیت کے دور میں آ گئے تھے، اب دنیا تو دیکھتی ہے نا بنو امیہ کا دور کیسا تھا۔ آخر ہماری تاریخی کا داغ ہے نا، واقعہ کربلا کس کا داغ ہے، واقعہ ہررا کس کی تاریخ کا داغ ہے؟ ہمارے چہرے کا داغ ہے نا، تاریخ تو ہماری ہے۔ ہم یہ چہرے پر، اسلام کے چہرے سے یہ داغ دھبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، ایک مثال ہوگی۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا۔ But we went back upon our promise۔ ہم نے اللہ سے وعدہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لوگ